روایتی حریف خاندان کی نئی نسل آمنے سامنے، جیت کس کی ہوگی؟ پہلے کون کامیاب ہوتا رہا؟ ملتان میں ایک اور بڑے ضمنی انتخاب کی بساط بچ چکی ہے۔ ابھی صوبائی حلقہ 217 کے انتخابی مارکے کی کہانیاں جاری تھیں کہ قومی حلقہ 157 کا ضمنی انتخاب سر پر آ گیا ہے۔ یہ ویسے تو ایک عام ضمنی انتخاب ہوتا، مگر اس میں ملتان کے دو بڑے سیاسی خاندانوں کی نئی نسل کے مقابل آنے سے اس کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ سن 2018 کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی نے اس حلقے سے تقریباً 70,000 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے، جو پہلی بار سیاست میں وارد ہوئے تھے اور اپنا پہلا الیکشن لڑ رہے تھے، 77,000 ووٹ لے کر یہ نشست جیت لی تھی۔ ایک تیسرے امیدوار مسلم لیگ نون کے عبدالغفار ڈوگر تھے، جنہیں تقریباً 62,000 ووٹ ملے تھے۔ اس طرح گویا اس حلقے میں 2.25 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوئے تھے، جو ووٹنگ کی عمومی شرح کے حساب سے بہت زیادہ خیال کیے جاتے ہیں۔ اس بار جب یہ نشست زین قریشی کے رکن صوبائی اسمبلی بننے کی وجہ سے خالی ہوئی تو خیال یہی تھا کہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی نیا امیدوار سامنے لایا جائے گا۔ یہ توقع کسی کو بھی نہیں تھی کہ یہ امیدوار کوئی اور نہیں بلکہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی ہوگی، جن کا اس سے پہلے نہ تو کبھی سیاست میں ذکر ہوا اور نہ ہی وہ کبھی کسی سیاسی اجتماع میں دیکھی گئیں۔ حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے 3.5 سالہ دور اقتدار میں بھی ان کا ذکر کہیں نہیں آیا اور نہ ہی وہ کسی سیاسی اجتماع میں نظر آئیں۔ اب اچانک انہیں میدان میں لا کر شاہ محمود قریشی نے سب کو حیران کر دیا۔ شروع میں اس حوالے سے تنقید بھی ہوئی کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے اس بیانیے کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ موروثی سیاست کے حق میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے عمران خان کے کئی بیانات بھی میڈیا پر سامنے آتے رہے، جو انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی موروثی سیاست کے خلاف دیے۔ ایک عام خیال یہ تھا کہ شاید شاہ محمود قریشی نے اپنی بیٹی کو ٹکٹ عمران خان کی مرضی کے بغیر دیا، مگر شاہ محمود قریشی نے اس کی تردید کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں کہا کہ مہربانو قریشی کو ٹکٹ عمران خان کی منظوری سے دیا گیا اور تحریک انصاف پوری طرح اس کی حمایت کرتی ہے۔ اب جبکہ اس حلقے میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی کے درمیان 1-to-1 مقابلے کی بنیاد پڑ چکی ہے، اگرچہ اس حلقے سے آزاد اور دیگر چھوٹی جماعتوں کے امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ ملتان کے یہ دو روایتی خاندان ماضی میں بھی ایک دوسرے کے انتخابی حریف رہے ہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی اور شاہ محمود قریشی نے متعدد انتخابات ایک دوسرے کے مقابل لڑے۔ سن 2018 کے انتخابات میں بھی اس حلقے میں گیلانی اور قریشی خاندان کے درمیان ایک کڑا مقابلہ تھا، جس میں زین قریشی کامیاب ہوئے تھے۔ یہ حلقہ جو دیہی علاقوں پر بھی مشتمل ہے، ان روحانی سیاسی خاندانوں کی گرفت میں ہے۔ یہاں کا ووٹر ان دونوں خاندانوں سے باہر ووٹ دیتے ہوئے خاصا محتاط ہو جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی گروپ کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو امیدوار نہ بناتے اور کسی اور کو ٹکٹ دے دیتے جس کا تعلق قریشی خاندان سے نہ ہوتا تو اس نشست پر تحریک انصاف کو شکست ہو سکتی تھی۔ یہ وہ بات ہے جو پی ٹی آئی کے کارکن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ان کا خیال ہے کہ ووٹ عمران خان کے نام پر پڑتا ہے، اس لیے امیدوار چاہے کوئی بھی ہو، یہ نشست پی ٹی آئی نہیں جیتنی تھی۔ مہربانو قریشی کو تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار بنا کر شاہ محمود قریشی نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہربانو قریشی کی الیکشن مہم کے سلسلے میں عمران خان جلسہ کرنے ملتان بھی آئیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی انتخابی سرگرمی ہوگی جس سے پی ٹی آئی کا ووٹر متحرک ہو جائے گا۔ اس وقت تحریک انصاف کے لیے عوام میں جو ہمدردیاں موجود ہیں وہ اس ضمنی انتخاب میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تاہم دوسری طرف علی موسیٰ گیلانی ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ ان کا حلقے کے ووٹر سے ذاتی طور پر رابطہ ہے، وہ ان کی ہر خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سن 2018 کے انتخابات میں 70,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی کے لیے اتنی عوامی مقبولیت موجود نہیں تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔